شعور رمضان شعور ان کا مدحت نگار ہوں میں بھی، ان کا مدحت نگار ہوں میں بھی، جوہر تابدار ہوں میں بھی، اور طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں، طیبہ جانے کی ہے تڑپ دل میں، اس لیے بے قرار ہوں میں بھی۔ مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول، مل گیا مجھ کو نقش پائے رسول، اب سراپا بہار ہوں میں بھی، اور ان کے قدموں کی خاک ہوں محسن، ان کے قدموں کی خاک ہوں محسن، اس لیے تاجدار ہوں میں بھی۔ حضور کے مدح اسرائی کا سلسلہ اور رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، یقیناً اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں حضور کا ذکر ہو اور پھر ہم یہاں پہ پڑھیں، وہ مدینے سنیں۔ یقیناً وہ سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ارشاد رضوی صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے شو ٹی وی کے لیے ٹائم دیا۔ جہاں پہ حضور کے مدح سرائی میں اشعار کی نظر ہم اشعار پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدح سرائی کے گلشن میں آج کے جدید دور میں ہم کس طرح بہتر اشعار، بہتر کلام اور بہتر آواز عوام کی نظر کر سکتے ہیں، جس سے سننے والوں کو سرور بھی ملے اور ہم انہیں در مصطفیٰ تک بھی پہنچا سکیں؟ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے، قبلہ سر فرما رہے تھے میزبان ہمارے شو ٹی وی کے، کہ اشعار نعت کے کیسے ہونے چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا، نعت کے اشعار میں اللہ کا قرآن اور میرے مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے۔ اور اپنی زندگی میں نے بہت اشعار دیکھے ہیں، اشعار پڑھے بھی ہیں، شاعروں کو بھی دیکھا ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ میرے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایسے کلام پڑھے جائیں جس میں دل میں تسکین ہو اور روح ایمان تازہ ہو جائے، بلکہ نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سید اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے تو خالق کائنات نے نعت کے طفیل ان کو مجدد دین و ملت بنا دیا ہے۔ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی نعت لکھی ہے، میرے حضور نے دیدار کروایا ہے۔ امام بصیری نے بیماری کی حالت میں حضور کی نعت لکھی ہے، میرے حضور نے چادر کا تحفہ عطا کیا اور شفا عطا کی، بلکہ خود حضور نعت مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ نیچے ہیں، ابو بکر بھی نیچے ہیں، جناب سیدنا فاروق اعظم بھی نیچے ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی نیچے ہیں، مولا علی بھی نیچے ہیں، اور نبیوں کے امام بھی نیچے ہیں۔ حضرت حسان کو اپنے منبر پر بٹھایا، حسان میری نعت سناؤ۔ خالق کائنات کا بے پایا بے حد مشکور اور شکر گزار ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، بلکہ بالکل حقیقت یہ ہے نعت ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نعت ہماری روح کی غذا ہے، ایمان کی تازگی ہے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام، میرے آقا نے نعت سے خود محبت فرمائی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں جبریل تو نے آدم کو دیکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ دیکھا ہے۔ شیش کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ لوط کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ یحییٰ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ موسیٰ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ عیسیٰ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ لوط کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ الیاس کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ یعقوب کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ بنیامین کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ زمین میں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ آسمان میں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ حجر شجر ہر چیز کو دیکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل تو نے دیکھے ہیں لاکھوں شاہ امم، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ سید اعلیٰ حضرت کا قلم تڑپا اور جبریل کی آواز صدا بلند کرتے ہیں کہ دیکھے ہیں تو نے، آقا فرماتے ہیں دیکھے ہیں تو نے لاکھوں شاہ امم، بتلاؤ کیسے ہیں ہم؟ میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بولے سترہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، ہم نے سب ہی چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا۔ اور شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک یہاں پہ ضروری تھا اس کے ساتھ ہی ایک کویسچن، کہ ایک ہے نعت لکھنا اور ایک ہوتا ہے کہ نعت پڑھنا، اور ایک ہے نعت بننا۔
اگر ان 3 چیزوں پہ بھی آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں کہ نعت لکھنا یعنی الفاظ کو ان کی ذات پہ قربان کرنا، نعت پڑھنا یعنی آواز کو ان کی بارگاہ تک پہنچانا یعنی آواز بھی ان پہ قربان، اور نعت بننا یعنی اپنے کردار سے کس طرح ہم حضور کی نعت کو پیش فرما سکتے ہیں، جو صوفیہ نے اور عملی طور پہ اس کا نمونہ پیش کیا، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جس بھی صوفیہ کرام نے حضور کی نعت سے محبت رکھی ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو دیدار ہوا ہے، عطا ہوئی ہے، یہ نعت مصطفیٰ اور ایمان کی حالت میں نعت مصطفیٰ پڑھنی چاہیے ہمیں۔ یہ ہے کہ اس اشعار کے ساتھ میں تشریح کر دوں گا کہ حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے، اب نعت مصطفیٰ پڑھنے کے لیے یا سرکار کو ایمان کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے ابو جہل کی آنکھ نہیں چاہیے، جناب ابو بکر صدیق کی آنکھ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ارے ابو جہل کو دیدار کروائے نہیں جاتے۔ پتہ چلا اگر میرے آقا کو دیکھنا ہے یا آقا کی نعت پڑھنی ہے، ابو جہل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، ابو جہل نے بھی ہے لیکن اس نے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، جس نے میرے آقا کو دیکھا ہے وہی صداقت کا تاجدار بنا ہے، عدالت کا بادشاہ بنا ہے، ذوالنورین بنا ہے اور حیدر قرار بنا ہے۔ میں حسین حسن کی بات کر رہا تھا کہ حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے۔ میں حسین کس کو کہتا ہوں؟ حضور اکرم کو کہتا ہوں، شفیع معظم کو کہتا ہوں، سرکار عالم کو کہتا ہوں، جان عالم کو کہتا ہوں، محبوب عالم کو کہتا ہوں، محبوب کائنات کو کہتا ہوں، جان کائنات کو کہتا ہوں، رحمت کائنات کو کہتا ہوں، رحمت العالمین کو کہتا ہوں، جناب کرم کو کہتا ہوں، تاجدار حرم کو کہتا ہوں، تاجدار نبوت کو کہتا ہوں، تاجدار رسالت کو کہتا ہوں، تاجدار انبیاء کو کہتا ہوں، تاجدار کائنات کو کہتا ہوں۔ میں اسے حسین کہتا ہوں، باعث نزول آیات قرآنی کو حسین کہتا ہوں، عالم علوم عرفانی کو حسین کہتا ہوں، دانائے اسرار روحانی کو حسین کہتا ہوں، سید سردار کل کو حسین کہتا ہوں، مظہر انوار کل کو کہتا ہوں، سرور کونین کو کہتا ہوں، رسول ثقلین کو کہتا ہوں، نبی الحرمین کو کہتا ہوں، شاہ کعبہ کو حسین کو کہتا ہوں، جد الحسن والحسین کو کہتا ہوں، آفتاب خدا کو کہتا ہوں، مہتاب عطا کو کہتا ہوں، عکس نور خدا کو کہتا ہوں، جلوہ حق نما کو کہتا ہوں، اعلیٰ گوہر کو کہتا ہوں، ناصر و محمود کو کہتا ہوں، حامد و شاہد کو کہتا ہوں، آسمان نبوت کے نیر اعظم کو کہتا ہوں، شمائل بزم ہدایت کو کہتا ہوں، رون کے ممبر انبیاء کو کہتا ہوں، رون کے ممبر رسالت کو کہتا ہوں، رون کے کائنات کو کہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کو کہتا ہوں، ابو بکر کے آقا کو کہتا ہوں، فاروق اعظم کے ملجا کو کہتا ہوں، عثمان غنی کے مولا کو کہتا ہوں، حیدر قرار کے مولا کو کہتا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ کے امام کو کہتا ہوں، 313 بدر والے آقا کے امام کو کہتا ہوں، 1600 بیت رضوان والے صحابہ کے آقا کو کہتا ہوں، 1000 احد والے آقا کو کہتا ہوں۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ محمد رون کے بزمیں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں وہ زینت سب مکینوں کی لا مقام بھی ہے، میرے دل میں ہے مدینہ، میرا دل ہے مدینے میں، میں یہ سمجھا میرے آقا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔ سائنس صاحب فرماتے ہیں کہاں کہاں ہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مقام میں، لامقام میں، بلندی میں، حرم میں، حرم کی گلی میں، کلی میں، عمر میں، علی میں، نبی میں، ولی میں، ایام میں، رضا میں، عطا میں، سخا میں، سائم حق ہر نشاں میں جمال محمد کی جلوہ گری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رب میرے ماں باپ کی قبر کو منور کر دے، بے نیاز کا بے حد پایا شکر، ہمیں زندگی عطا کی، زندگی میں رحمت بھرا مہینہ، بخشش والا، رحمت والا اور انسانوں کو حضور کی توفیل عزت دینے والا یہ مہینہ۔ آقا کا فرمان ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ روزانہ خالق افطاری افطاری کے وقت لاکھوں کی بخشش فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں شعور ٹی وی کی جانب سے یہ میسج ہے اور دعا ہے ناظرین کے لیے، خالق کائنات ہمارا ان میں شمار فرمائے کہ یا رب میرے ماں باپ کی قبر کو منور کر دے۔ سر یہ آخری بات میسج دے رہا ہوں، ہمارا ہونا کیا چاہیے، گھر میں ٹیلی ویژن ہو، کوئی چیز بھی ہو، اسے اچھا استعمال کریں۔ بچہ حضور کا عاشق بنے گا، حافظ قرآن بنے گا۔ میں کہتا ہوں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں اور جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، یا رب میرے ماں باپ کی قبر کو منور کر دے،
ہمیں اوصاف حمیدہ سے مقدر کر دے، تجھے واسطہ تیرے محبوب کی الفت کا نعت خوانی میرے بچوں کا مقدر کر دے۔ نعت مصطفیٰ زندگی ہے، نعت مصطفیٰ بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان